السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے 9 مئی کے کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کرن ارجن کی پاکستان میں واپسی، اور پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ کے مذاکرات کہاں تک پہنچے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان کا ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہفتے والے دن جو ہے وہ آرمی عدالتوں سے جو 25 ملزمان کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی ہے۔ 9 مئی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت ہی کم ہے، لیکن آج بھی ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی ناحق انسان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ 13 دسمبر 2024 میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جو ہے 25 جو زیر التوا کیسز تھے آرمی کورٹس کے اندر، ان کے فیصلے کا جو ہے حکم صادر فرمایا تھا، جس کے تحت ہفتے والے دن جو ہے آرمی عدالتوں سے جان محمد 10 سال، محمد عمران 10 سال، راجہ محمد احسن کو 10 سال، رحمت اللہ کو 10 سال، انور خان کو 10 سال، محمد آفاق کو جو 9 سال، اور داؤد خان کو 7 سال، فہیم حیدر کو 6 سال، زہد خان کو 2 سال، عبد الحادی کو 10 سال، علی شاہ کو 10 سال، محمد عمر فاروق کو 10 سال، بابر جاوید کو 10 سال، محمد اسحاق کو 3 سال، اور خرم شہزاد کو 3 سال، محمد بلال کو 2 سال، اور اس کے بعد جو ہے لائق احمد کو 2 سال، علی افتخار کو 10 سال، ضیاء الرحمن کو 10 سال، اور شاکر اللہ کو 10 سال، یعنی کہ 25 ملزمان کو جو ہے وہ ہفتے والے دن آرمی عدالتوں نے جو ہے وہ سزا سنائی۔ ٹوٹل جو ملزمان تھے جن کے زیر التوا جو کیسز تھے وہ 85 تھے، اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جو ہے ان کیسز کے مقدمات کا جلدی فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ آرمی عدالتوں کو جو ہے حکم صادر فرمایا تھا، جس کے تحت یہ تمام چیزیں جو ہیں سزائیں وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ جتنے بھی ملزمان ہیں یہ پنجاب ریجمنٹ، جناح ہاؤس، چار سدہ، اور بنو کینٹ، آئی ایس آئی آفس، مردان، ملتان کینٹ، پی اے ایف جو ہے وہ بیس میاں والی، اور جی ایچ کیو میں ملوث تھے، جن لوگوں کو یہ سزا دی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ یہ لوگ ہیں بیہائنڈ دا بار رہے۔ جب سے 9 مئی کو یہ چیزیں سامنے آئی تھیں ان کے بعد جو ہے وہ گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھیں، جس کے تحت یہ تمام ملزمان جو ہیں وہ آرمی کی زیر حراست تھے۔ اب ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل اور باقی جو دیگر ہیں ان کو مختلف جیلوں میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ ان کے بعد جو یہ تمام لوگ اپیلیں دائر کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور آرمی عدالتوں میں بھی ان کے خلاف اپیلیں جائیں گی، اور رحم کی جو اپیل ہے وہ آرمی چیف کے پاس جائے گی۔ جب یہ یہاں سے ریجیکٹ ہوں گی اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں وہ اپیلیں جو ہیں یہ تمام ملزمان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب مختلف حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی جو ہے وہ متاثر بھی تھی اور خود جج بھی تھی، یعنی کہ اب خود جج بھی یہی تھے اور کیس کی سماعت بھی یہی لوگ کر رہے تھے، اور حملہ بھی ان لوگوں پر ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں یہ کسی نیوٹرل جو ہے کسی کورٹ سے ان تمام جو کیسز کے فیصلے آنے چاہیے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان تمام لوگوں کو جو ہے فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا تھا؟ جس طریقے سے یہ سزائیں دی گئی ہیں کیا یہ ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر یہ جو سزائیں ہیں کیا یہ ٹک پائیں گی؟ یہ جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں اگر بہتر نہیں ہوتا کہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا، ان کو موقع دیا جاتا، تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ان کو سالو کیا جاتا، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ معصوم لوگ ہیں۔ ان میں سے موسٹلی ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اندر جابز کرتے تھے جن کا تمام تر جو فیوچر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر متعدد جب 9 مئی کا ثانیہ ہوا تھا تو ایسے ایسے یہاں پہ چہرے سامنے آئے تھے جو کہ ایک ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، اور مختلف جو پاکستان کے گورنمنٹ کے جو محکمے ان کے اندر ملازم تھے۔ اب ان تمام فیملیز کا کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان کو صحیح معنوں میں آگے جا کے انصاف مل پائے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے آرمی عدالتوں کے اندر فیصلہ جات کیے گئے ہیں کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہائی کورٹ پر اور سپریم کورٹ پر کیا کسی قسم کا کوئی دباؤ بڑھائے گی ان کی سزاؤں کو برقرار رکھنے میں؟ اب یہ تمام چیزیں جو ہے سوالیہ نشان ہے پاکستان کے اوپر۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان 25 ملزمان کو آرمی عدالتوں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ بریت نہیں ملی، اگر کسی ایک کو ان عدالتوں سے بریت مل جاتی تو میں بھی کہہ دیتا کہ یہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹرائل چلایا گیا ہے اور انصاف پر مبنی جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 2 سال سزا دی گئی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں ہائی کورٹ کے اندر یا کسی اچھی عدالت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 2 سال کا جو سزا دی گئی ہے وہ جو ملزم ہے
وہ بریت کا حقدار تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کو بھی سزا دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آگے جا کر یہ جو سزائیں ہیں کیا وہ اتنی اچھے طریقے سے دی گئی ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر یہ صحیح طریقے سے ٹک پائیں گی اور یہ جو سزائیں ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ لیکن اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو اس طرح کی جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں وہ کبھی بھی ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر ٹک نہیں سکی، کیونکہ یہ ہمیشہ ویک پوائنٹ پر جو ہے سزائیں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں تو دہشت گردی کورٹس کے اندر جب 9 مئی کے مقدمات لگے ہوئے تھے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا دہشت گردی کے ججز کے اوپر کہ آپ نے جو ہے 9 مئی کے کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف کرنے، ان کی بیلیں نہیں لینی، ان کو سزائیں دینی ہیں۔ کیا اس طریقے سے انصاف ملے گا؟ کیا اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کیا ہے کیا ہم عوام کے اندر اس طریقے سے محبت پیدا ہوگی؟ نہیں، اس سے جو نفرت ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا، لوگوں کے اندر انتشار پھیلے گا۔ بہتر یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک کھلے دل کا مظاہرہ کرتی اور ان تمام جتنے بھی لوگ 9 مئی کے اندر ملوث تھے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیتے اور مزید اس طریقے سے جو ہے نفرت میں اضافہ نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کیونکہ گورنمنٹ نے 9 مئی کو بیس بنا کر یہ تمام تر چیزیں کی، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو فرنٹ لائن پر رکھ کر پی ٹی آئی اور دیگر لوگوں کے خلاف جب مختلف تھانوں میں اور مختلف جگہوں پر مقدمات درج کروائے کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی ہمیشہ کہ ہمیشہ جو ہے انصاف جو ہے وہ امیر کی دہلیز تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ غریب کو جو ہے موقع پر ہی سزا دی جاتی ہے۔ یہ کسی قوم کی اگر بربادی کو دیکھا جائے تو وہ یہی ہوگی کہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ ہفتے والے دن سے یہ آرمی عدالتوں سے یہ سزائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ملزمان کو، تو مختلف انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ان سزاؤں کو کہ یہ لوگ مدعی بھی خود تھے اور منصف بھی خود تھے، تو کس طریقے سے انصاف جو ہے وہ ایک عام انسان کو مل سکتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب سے یہ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ آیا ہے تو ملزمان اور ان کی جو فیملیز تھی انہوں نے نوافل ادا کی، شکرانے کی کہ کم از کم اب یہاں سے قید سے آزادی کے بعد کم از کم یہ سکون سے اپیل تو دائر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے 9 مئی کا یہ ثانیہ ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ بیہائنڈ دا بار تھے اور ان کے کیسز جو تھے یہ سست روی کا شکار تھے۔ تو اب امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے اب یہاں سے فیصلہ آ گیا ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل کے طور پر دیکھا جائے گا، کیسز کا جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا فیصلہ ہوگا اور یہ جتنے بھی لوگ تھے اپنے پیاروں سے جا کے ملیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کرن ارجن کی واپسی۔ انڈیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرن ارجن کی بات ہمیشہ ہوتی تھی، اب پاکستان میں بھی کرن ارجن کی باتیں ہونے لگی ہیں گزشتہ 2-3 دنوں سے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور کے اندر وزیر اعلیٰ علی امین اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو گلے ملے اور ہنستے رہے۔ جب علیمہ خان نے عمران خان کو یہ تمام تر ملاقات کا احوال بتایا تو عمران خان شدید غصہ ہو گئے اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہمارے جو کارکن 26 نومبر کو شہید ہوئے ان لوگوں کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، ان کی خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا، اور اس طریقے سے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ محسن نقوی سے ملیں گے۔ اگر ملنا تھا، اگر آپ نے جپی ڈالنی تھی، اگر آپ کو بہت زیادہ ان کی یاد آئی ہوتی تو آپ ایک کونے میں چلے جاتے، آرام سے ان سے مل سکتے تھے، لیکن سب کے سامنے اس طریقے سے تصویریں بنوانے کا کیا مطلب تھا؟ جب یہ جھپی کی خبر سوشل میڈیا پر آئی تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے شدید وزیر اعلیٰ کو کرٹیسائز کا نشانہ بنایا کہ یہی محسن نقوی تھا جس نے 26 نومبر کو اسٹریٹ فائرنگ کے ذریعے 12 نہت جو کارکن تھے ان کو شہید کروایا اور کس طریقے سے احتجاج کو ختم کروایا۔ سب سے جو اہم کردار تھا وہ محسن نقوی کا تھا، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ شاید بھول چکے تھے اور ان سے ہنس ہنس کے اور گلے لگ لگ کر باتیں کر رہے تھے۔ تو کم از کم آپ ان 12 شہید کارکنوں کا خیال کر لیتے، کم از کم کچھ عرصہ رک تو جاتے، پھر آپ نے جتنی بھی ملاقاتیں کرنی تھی آپ اپنی شوق پورا کر لیتے۔ آپ نے اپنی صرف شاید وزارت کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے کہ محسن نقوی کن کے زیادہ قریب ہے، شاید آپ ان کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں کرٹیسائز کا بیس بنتی ہیں، جب احتجاج میں ہوں تو ان کے اوپر آپ شدید کرٹیسائز کرتے ہیں اور جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ تو یہ جو منافقت ہے یہ پاکستان میں آج سے نہیں، شروع سے یہی چل رہی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈا پر کیسے احتجاج پہ اس سے پہلے پہنچے تھے اور کس طرح وہ کارکنوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور کس طریقے سے اس سے پہلے وہ کارکنوں کو چھوڑا اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا پہنچ گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو کارکن ہیں وہاں پر وہ جو ہیں جیل و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے صرف اپنی وزارت کو سب سے پہل رکھا اور کارکنوں کی قربانیوں کو آپ بھول چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عمران خان اور کارکنوں پر اس طرح کی ملاقات کا تاثر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے بات کرنی تھی تو سب سے پہلے سیریس ہو کر آپ 26 نومبر کے جس طریقے سے احتجاج کو ختم کیا گیا آپ اس پر بات کرتے ہیں، اور آپ کے جو 12 کارکن شہید ہوئے آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو آپ نے پس پردہ رکھ کر سب سے پہلے آپ نے اس کو گلے لگایا، ہنسے، ملاقات کی، اس طرح لگ رہا تھا جس طرح کرن ارجن جو ہے پاکستان میں واپس آ چکی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی یہ جو منافقت ہے یہ بالکل نہیں چلے گی۔ جب یہ علی امین واپس آتے ہیں اس طرح گرجتے برستے ہیں جس طرح یہ محسن نقوی صاحب ان کے سب سے بڑے دشمن ہوں، وفاقی حکومت سب سے بڑی ان کی دشمن ہو، لیکن جس طریقے سے انہوں نے میل ملاقات کی اس سے واضح ہو گیا کہ اس کی منافقت اور اس کا جو جھکاؤ ہے وہ کس پارٹی کی طرف ہے۔ دراصل وہ اپنے صوبے کے اندر اپنی جو وزارت ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہ لگ جائے۔ تو اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ احتجاج ہوا، جس طریقے سے وزیر اعلیٰ نے جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس ملاقات کے بعد یہ تمام تر چیزیں جو کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اور پروگرام کے آج تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ کے مذاکرات کہاں تک پہنچے۔ اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی نے اپنی 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا تھا عمران خان کی مشاورت سے، اور اس کے بعد کل جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا، جس میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، راجہ پرویز، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کل 11 بجے جو ہے ایاز صادق نے اپنے پاس ان دونوں مذاکراتی ٹیم کو اپنے پاس بلایا تاکہ بیٹھ کر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں کہ حکومت کی طرف سے 7 رکنی جو کمیٹی ہے، کیا وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیریسنس کے مالک ہیں یا کسی مذاق اور ٹائم پاس کے بعد یہ کمیٹی ختم ہو جائے۔ اب سب سے پہلے جو ان لوگوں نے بات کرنی ہے وہ 9 مئی اور 26 مئی کے جس طریقے سے مقدمات قائم کیے گئے اور جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ختم کیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا، یہ تمام تر چیزوں کو ان کمیٹی نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی 9 مئی کے بعد جتنے بھی لوگ قید ہیں سب سے پہلے اس پر بات ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے کیا وہ سیریسنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کسی معاملات کو حل کر پائے گی۔ اب گورنمنٹ جو ہے جس طریقے سے یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں، گورنمنٹ کو تو اس چیز کا فائدہ ہے۔ اگر جس چیز کا گورنمنٹ کو فائدہ ہے، کیا وہ مذاکراتی ٹیم کبھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ایسی بات کرے گی جو پی ٹی آئی کو فائدہ دے گی آگے جا کر؟ مجھے نہیں لگتا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کمیٹی بیٹھتی ہے کیا عمران خان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈے والے دن جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ کیا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں کیا عمران خان کو 10 سال یا 14 سال سزا ہو سکتی ہے؟ اس چیز کا کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ گورنمنٹ اور دیگر جو طبقے ہیں ان کی نظر میں سب سے زیادہ جو ہے اسٹرانگ کیس ہے۔ اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے۔ آپ اور میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان کو پہلے سزائیں دی گئی اور اگر اس کیس میں سزا دی جاتی ہے تو کیا یہ مذاکراتی ٹیم آگے بڑھ سکے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر منڈے والے دن عمران خان کو جو ہے اگر سزا دے دی جاتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تو کیا یہ کمیٹی پھر بھی ورک کرے گی؟ لگتا نہیں کہ اس کے بعد جو کمیٹی ہے وہ عمران خان کی سزا کے بعد چل پائے گی، کیونکہ گورنمنٹ کو جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک ہو رہا ہے گورنمنٹ کو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہے، ایڈوانٹیج جو ہے وہ مین گورنمنٹ کو حاصل ہے۔ تو کیا گورنمنٹ پی ٹی آئی کے تمام تر جو چیزیں ہیں وہ مان جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو 3 جو میجر پوائنٹ ہیں کہ جس طریقے سے 9 مئی اور 26 نومبر کو پی ٹی آئی کا دھرنا ختم کیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا، اور 9 مئی کے بعد جتنے بھی لوگ جو ناحق قید ہیں ان کی آزادی ہے۔ یہ گورنمنٹ کسی صورت یہ نہیں چاہے گی کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ پی ٹی آئی کے حق میں چلی جائیں۔ اب منڈے کو جو ہے اس کمیٹی کا سب سے پہلا اجلاس ہونا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کمیٹی میں کتنی اس کے بعد میٹنگز ہوتی ہیں، کہاں تک یہ جاتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو فیوچر میں سامنے آنا شروع ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان